آج کی انسپائریبل لائف سٹوری اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں ہے۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ 8 جنوری 1942 اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ 14 مارچ 2018۔ آپ کی لائف کے اندر بہت ساری انسپائریشن لوگوں کو ملتی ہے کہ ایک ویل چیئر کے اوپر رہتے ہوئے ایک انسان کس طرح دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کو آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ فزکس اور میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ وہ پہلے بندے تھے جس نے بلیک ہول کو دریافت کیا اور دعویٰ کیا کہ اس سے روزانہ نئے سیارے جنم لیتے ہیں۔ اس نے بلیک ہول میں ایسی شعاعیں بھی دریافت کیں جو کائنات میں بڑی تبدیلی کا باعث بن رہی ہیں، اور پھر اسٹیفن ہاکنگ کے نام کی مناسبت سے ان کو ہاکنگ ریڈیشن کا نام بھی دیا گیا۔ دیکھا جائے تو اسٹیفن ہاکنگ کو دنیا کے جتنے سائنسدان ہیں وہ ایک گرو اور ایک استاد کے طور پر جانتے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو ایک خاص پہلو ہے وہ ہے اس کی بیماری، جو کہ جس کے اوپر وہ ایک ویل چیئر کے اوپر آ گیا تھا، اور اس نے باقی اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ایک ویل چیئر کے اوپر گزاری، اور ویل چیئر کے اوپر ہی بیٹھے وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بنا۔ ان کی زندگی کا جو ایک خاص پہلو ہے، جیسے میں بتا رہا تھا، وہ ان کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کی لائف کو دیکھیں، جو اس کی پہلے لائف گزری ایم ایس سی تک، جو ان کی تعلیم تھی، وہ ایک عام سے انسان جیسے ایک عام نارمل پرسن ہوتا ہے اسی طرح سے انہوں نے اپنی لائف کو گزارا، اور جیسا عام طور پہ نوجوان ہوتے ہیں، ان کو کھیلنے کودنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ سائیکلنگ کا یہ بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، اور کھیل میں ان کا جو پسندیدہ کھیل تھا وہ فٹ بال تھا، اور وہ بہت زیادہ کثرت سے اس کو کھیلتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ان کا بہترین شوق تھا وہ کشتی رانی تھی، اور وہ کشتی رانی کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ ان کا معمول تھا زندگی کے اندر، جو ایم ایس سی تک ان کی لائف تھی، 5 کلومیٹر تک وہ ڈیلی دوڑ لگاتے تھے اور فزیکلی بہت زیادہ فٹ تھے۔ انہوں نے 1963 کے اندر کیمبرج یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کے اندر ایڈمیشن لیا۔ تو وہ پی ایچ ڈی کے اندر ایڈمیشن لیا، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اسی دوران ان کی لائف کے اندر ایک حادثہ پیش آیا۔ وہ ایک دن سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئے، تو ان کو ہسپتال لے جایا گیا، وہاں ان کا چیک اپ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ ان کو دنیا کی انتہائی پیچیدہ ترین بیماری موٹو نیورون ڈیزیز ہے، جو کہ طبی زبان میں ہم اس کو ALS کہتے ہوتے ہیں۔ اس بیماری کا تعلق جو تھا وہ دل سے تھا۔ تو موسٹلی جیسے ہمارے ہاں دل پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے سب سے بڑی بیماری ہے، اور موسٹلی جیسے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ جان لیوا ہوتی ہے عام طور پر۔ اس کے علاوہ جب ہم دل کی بیماریوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں، اور یہ وہ عضلات ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس بیماری کے انکشاف سے، جو کہ پہلے سائنسدان موسٹلی یہ سمجھتے تھے کہ دماغ کو جسم کا ڈرائیور کہا جاتا ہے، تو جب اس بیماری کو دریافت کیا گیا جو کہ ALS ہے، تو اس کا جو پہلا مریض سامنے آیا، اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ زندگی کا مرکز تو دماغ نہیں بلکہ دل ہے، قلب ہے۔ قلب کے یہ عضلات موٹرز کہلاتے ہیں، اور اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں، اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرنے کے قریب دیکھتا ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں اسی بیماری کا شکار ہوئے، اسی جان لیوا بیماری کا وہ شکار ہوئے۔ تو جب وہ اس بیماری کا شکار ہوئے تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر اس کے ہاتھ، پھر اس کے بازو، پھر اس کا بلائی دھڑ، پھر اس کے پاؤں، اس کی ٹانگیں، اور آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یوں وہ جو 1963 کے اندر کیمبرج کے اندر پی ایچ ڈی کر رہا تھا پرسن، وہ 1965 کے اندر ایک ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ صرف یہاں تک بات نہیں رکی، پھر اس کی گردن دائیں جانب ایسی ڈھلکی کہ دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ 1974 تک وہ خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا،
اس کی حالت فزیکل اس حد تک جو ہے وہ نیچے چلی گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر اس کے جسم میں ایک ایسا واقعہ آیا کہ صرف پلکوں میں اس کی زندگی موجود تھی، جو ساری زندگی بعد والی اس نے اسی حالت میں گزاری۔ یہ صرف پلکیں ہلا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے 1974 میں یہ کہہ دیا کہ یہ اس کا جو بیماری ہے وہ بالکل لا علاج ہے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس بیماری کے بعد اس نے معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہونے کا خواب سجا لیا، اور پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے محنت کرنا سٹارٹ کر دی، کام کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس نے ویل چیئر پر ہی دنیا کے چھپے ہوئے رموز کھولنا شروع کیے، اور ایسے رموز اس نے کھولنا شروع کیے، دنیا حیران ہو گئی ان رموز کو دیکھ کے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے کمپیوٹر کو سائنسدانوں نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنا دیا، اور وہ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر پر انہوں نے اس کو لگا دیا۔ یہ کمپیوٹر پلکوں کی زبان سمجھتا تھا۔ ہاکنگ اپنی سوچ کو پلکوں پہ شفٹ کرتا تھا۔ پلکیں ایک خاص زاویے اور روم سے ملتی تھیں، پھر یہ روم لفظوں کی شکل اختیار کرتا، اور لفظوں پر کمپیوٹر کی اسکرین پر پڑھتا اور ٹائپ ہوتے تھے، اور پھر اسپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ وہ شخص تھا جو اپنی پلکوں سے بولتا تھا، اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ بڑی حیران کن یہ بات ہے، اس نے کوانٹم گریوٹی کو اور کائناتی سائنس یعنی کہ کاسمالوجی کو نئے فلسفے دیے، نئی جدتیں دیں۔ اس کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ کتاب 237 ہفتے دنیا کی سب سے بیسٹ سیلر کتاب کے طور پہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1990 کی دہائی میں مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتیوں کے بارے میں لیکچر دینا شروع کر دیا۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے، فرمز ہاکنگ کی خدمات حاصل کرتی تھیں۔ ہاکنگ کی ویل چیئر کو ہزاروں لوگوں کے سامنے اسٹیج پر رکھ دیا جاتا، اور کمپیوٹر کے سامنے ہاکنگ لوگوں کو لیکچر دیتا، اور لیکچر کے ذریعے وہ لوگوں کو بتاتا، اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، تو آپ لوگ جس کے سارے اعضاء سلامت ہیں، جو چل سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں، جو ایسے خیالات دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، وہ اس طرح سے زندگی سے مایوس ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی زندگی کے اندر اس نے جتنی اپنی لائف گزاری بہت ہی موٹیویشنل رہا۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انسان جب تک کام کرتا رہے، اس کے اندر ہمت رہے، جب تک وہ موٹیویٹ رہے، تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اس کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تو ان کی انسپائریشنل لائف سٹوری آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جو کہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک لائف بیریئر ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا ہے۔